حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن جریج نے کہا، مجھے عطا نے خبر دی کہ صفوان بن یعلا بن امیہ نے انہیں خبر دی کہ یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے تھے، کاش میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت دیکھوں جب آپ پر وحی نازل ہو رہی ہو۔ ایک مرتبہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جرانہ میں تھے، آپ پر ایک کپڑے سے سایہ کیا گیا تھا۔ آپ کے ساتھ آپ کے کچھ صحابہ بھی تھے، جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے خوشبو سے لت پت جبہ پہنا ہوا تھا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے اچھی طرح خوشبو لگا کر جبے میں عمرے کا احرام باندھا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دیر اس کی طرف دیکھا، پھر سکوت اختیار فرمایا تو اس اثنا میں آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ سے یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا، ادھر آؤ۔ یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور اپنا سر چادر میں داخل کر دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ آپ کچھ دیر بھاری بھاری سانس لیتے رہے، پھر آپ سے وہ کیفیت دور ہو گئی تو آپ نے فرمایا، وہ شخص کہاں ہے جس نے ابھی مجھ سے عمرے کے متعلق سوال کیا تھا؟ آدمی کو تلاش کر کے حاضر کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ خوشبو جو تم نے لگا رکھی ہے اسے 3 مرتبہ دھو لو اور یہ جبہ اسے اتار دو، پھر اپنے عمرے میں ویسے ہی کرو جیسے تم اپنے حج میں کرتے ہو۔ Safwan bin Ya'la bin Umayyah reported that Ya'la used to say to Umar bin Khattab, would that I see revelation descending upon the messenger of Allah. Once when the messenger of Allah was in Jirana, and there was a cloth which provided shade over him, and there were his companions with him, Umar being one of them, there came a person with a cloak of wool on him, daubed with perfume, and he said, Messenger of Allah, what about the person who entered upon the state of ihram with a cloak after the daubing it with perfume? The apostle of Allah looked at him for a short while and then became quiet, and revelation began descending upon him. And Umar gestured to Ya'la bin Umayyah to come. Ya'la came, and he entered his head beneath the cloth and saw the messenger of Allah with his face red and breathing heavily. Then he felt relieved, and he said, where is the man who was just asking me about Umrah? The man was searched for, and he was brought, and Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, so far as the perfume is concerned, wash it 3 times and remove the cloak too, and do in Umrah as you do in Hajj.